ہم لوگ اس سے قرآن سن رہے، قرآن سننے کے بعد ہم نے اس کو چھوڑا، اب ہم آپس میں گپ شپ میں لوگ لگے ہوئے، مولوی گپ شپ میں وہ اس طرح کر رہا، حاجی انور صاحب وہ ٹافی کر رہا، ہنس رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہے، وہ اس طرح کر کے ہنس رہا۔ اے تمہارے پاکستان کو ان کی جوتیوں پہ قربان کرو۔ جی ہاں، یہ مدارس میں کمزوریاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی۔ میں بھی مانسرہ سے، یہ مانسرہ والا بیٹھا ہوا، یہ مانسرہ کے ان کے علاقے میں بھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے میرا بیان تھا، وہاں جو بچہ اللہ آپ کا ابو بکر تلاوت سنا، اس نے سنا ہے، پھر میں نے تھوڑی دیر بعد پھر سناؤ، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سنا، ہے کیا قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ پوری دنیا میں آپ کے نام انہوں نے روشن کر دی، پوری دنیا میں کون سا کالج ہے، کون سی یونیورسٹی ہے، کون سا کمال ہے، کون سی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، کون سا آپ کے ایم فل والا ہے، کون سا آدمی ہے جس نے آپ کے ملک کی نیک نامی کی۔ آج ابھی اس مہینے میں جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ان کی تعداد حضرت کو معلوم ہوگا۔ آپ حضرات کو ہم سب سے خدا جتنا کام لے لے، آپ مدارس کے لیے دعا کریں۔ کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سب ان کے پیچھے لگے، پوری دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، چونکہ کالجوں کی یونیورسٹیوں کی رسوائیاں ہو رہی ہیں، اسکولوں کی رسوائیاں ہو رہی ہیں۔ میں خود عرض کر رہا ہوں کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، کالج میں پڑھ چکا ہوں، لیکن پوری دنیا کے ڈالروں کی بارش ہے کالجوں پر، یونیورسٹیوں پر اور انگریزی تعلیموں پر۔ یہاں تو کیا ہے، ملا بھیک مانگ کر کے آپ کی امامت بھی کرے، خطابت بھی کرے، آپ کے بچوں کو قرآن و حدیث بھی پڑھا دے، وہی ملا آپ کے گھر پہ آ کر کے چندہ بھی کرے۔ عزت نفس آپ کو عزیز ہے، یہ بھی کسی بے غیرت کا بچہ نہیں ہے، یہ اس کو بھی عزت نفس عزیز ہے۔ آپ اس کی قربانیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ اس ملا کی قربانیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خدا کے بندے دنیا میں آپ کے وفادار کون ہیں۔ السوال ذل، سوال تو ایک ذلت ہے، ایک رسوائی ہے، کسے باشد، کوئی بھی جس بھی مد میں سوال کرتا ہے، سوال ایک ذلت ہے، لیکن اتنا معزز عالم، اتنا شیخ الحدیث، اتنا شیخ التفسیر، کوئی مفتی ہے، کوئی قاضی ہے، کن حالات میں یہ لوگ کام چلا رہے ہیں۔ ایک طرف حکومتوں کے ڈالروں کی بارش اور دوسرے جگہ پر آپ اگر ناراض نہ ہو۔ محترم سامعین، مولانا منظور مینگل صاحب کا حالیہ میں ہی یہ جامعہ صدیقیہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، تقریب حفظ القرآن یا ختم القرآن کے حوالے سے، جس میں مختلف علماء نے بیانات کیے، لیکن مولانا منظور مینگل صاحب نے مدارس اور یونیورسٹیز، یعنی دوسرے الفاظ میں دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم کے درمیان مسابقہ بتایا، اور دونوں کو یہ بتایا، خاص طور پاکستان میں جو تعلیم ہو رہی ہے دنیاوی یونیورسٹیز میں، تو انہوں نے پاکستان ملک کو کتنا فائدہ پہنچایا، اور انہوں نے پاکستان کو کتنے ایسی شخصیات دیے جس نے انقلاب برپا کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ شاید میری بھی نظر میں، اور ہو سکتا ہے آپ محترم سامعین کے ہاں اور ناظرین کے ہاں اگر ہو تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں، ایسا کوئی یونیورسٹی کا فرد جس نے عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ایوارڈ حاصل کیا ہو۔ لیکن مولانا نے بتایا کہ پاکستان کو مدارس نے ایسے طلباء، ایسے حفاظ دیے جنہوں نے عالمی، بین الاقوامی طور پر مسابقات، مقابلوں میں ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، بلکہ پاکستان کا نام روشن کیا حفاظ کے حوالے سے۔ حفظ کتنا بڑا درجہ، تو اس طرح اس کا مقابلہ، مسابقہ عالمی طور پر، جہاں ایران اور اسی طرح سعودی عرب، اہل عرب جن کا مادری زبان ہی عربی ہے، ان سے کوئی عجمی پاکستانی بچہ جیت جائے، مقابلے میں سبقت لے جائے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسی طرح حالیہ میں ہی ایران میں ملیشیا میں ایک مقابلہ ہوا جس میں ایک طالب علم، ننھا سا نابینا طالب علم نے پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح اس سے قبل ایرانی عالمی مقابلے میں حافظ ابوبکر نے پوزیشن حاصل کی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی حضرات حفاظ ہیں جنہوں نے مسابقوں میں پوزیشنیں لی اور اپنے وطن عزیز پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے آپ ناظرین سے، اگر آپ کے ہاں، آپ کے علم میں ایسا کوئی یونیورسٹی کا فرد ہو جس نے عالمی سطح پر ایوارڈ حاصل کیا ہو،
ضرور بتائے، بشرط یہ کہ وہ غلامی والا نہ ہو، چاپلوسی والا نہ ہو، بلکہ اپنی محنت پہ اپنی غیرت کے ساتھ اس نے ایوارڈ حاصل کا ہو، ورنہ چاپلوسی میں تو پاکستانی سب سے آگے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حفاظ کی قدردانی نصیب فرمائے، خاص طور مدارس کی، جہاں سے یہ حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں۔